سیاست کا مقابلہ طاقت سے نہیں، سیاست سے ہی ہو سکتا ہے۔ طاقت جتنی بھی استعمال کر لی جائے، اس سے کسی کی سیاست کو دبایا یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس اصول کی کار فرمائی ہم بھٹو ضیاء آویزش میں دیکھ چکے۔ طاقت ہونے کے باوجود جنرل ضیاء بھٹو کی سیاست ختم نہ کر سکے۔ نواز شریف کی سیاست کو جنرل مشرف کی طاقت مات نہ دے سکی۔ اب بھی عمران خان کی سیاست کو طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس آفاقی اور ابدی اصول کی موجودگی میں بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جیلوں، سزاؤں اور گرفتاریوں سے انصافی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، ان اقدامات سے اسے بڑھوتری ملے گی۔ عمران خان کو جب بھی شکست ہوگی، سیاست کے میدان میں ہوگی، مگر فی الحال اس کے مقابلے کی سیاست کوئی کر ہی نہیں رہا۔ عمران خان اکیلا ہی سیاست کر رہا ہے، باقی تو اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں۔ عمران خان کی سیاست کا محور اس کا بیانیہ ہے۔ اب اگر کسی کو عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ عمران خان سے بہتر اور زیادہ مؤثر بیانیہ لائے۔ ایسا ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ عمران خان کے اس بیانیے کو پھیلانے میں سوشل میڈیا کا مرکزی کردار ضرور ہے۔ اب ریاست خان بجائے اس کے کہ عمرانی بیانیے کا توڑ کرے، وہ سوشل میڈیا پر ناراض رہتا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا تو صرف وسیلہ ہے، اصل چیز تو بیانیہ ہے۔ اسی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ریاست کا نزلہ سوشل میڈیا پر گرتا ہے۔ عمران ریاض خان ہو یا ستور، ان کی گرفتاری سراسر زیادتی ہے۔ ان گرفتاریوں سے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری طاقتور ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عمران ریاض یا ستور سے بھی ڈر رہی ہے۔ اگر عمران ریاض اور ستور کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی سوشل میڈیا پر دیا جائے۔ ریاست کے پاس تو ان دونوں افراد سے کہیں زیادہ وسائل، مال و دولت اور طاقت ہے۔ میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہو سکتا ہے، گرفتاریوں اور دھمکیوں سے نہیں۔ بائینا جیسی سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہو سکتا ہے۔ میڈیا پر ان پابندیوں سے میرے ذہن میں ملامتی اور صوفیانہ شاعری کی روایت میں لکھا یہ شعر گونج رہا ہے: ساڈے بولنتے پابندیاں، ساڈے سر لٹکے تلوار۔ میری ناقص رائے میں بولنے پر پابندیوں سے ریاست مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوتی ہے۔ پابندیوں سے افواہیں اور سازشی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ عام لوگوں کا ریاست اور مین اسٹریم میڈیا پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ ریاست اور حکومت کی اچھی باتوں اور اقدامات پر بھی یقین نہیں کرتے، بلکہ انہیں گمان ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آپ یاد کریں کہ ماشاء اللہ کے ادوار میں جب قومی میڈیا پر پابندیاں ہوتی تھیں تو لوگ سچی خبروں کے لیے BBC سنتے تھے، اور کئی لوگ تو ریاستی میڈیا سے اس قدر ناراض ہوتے تھے کہ وہ بھارتی آکاش وانی کو ترجیح دیتے تھے۔ خدا خدا کر کے اور پاکستانی میڈیا کی جد و جہد سے بالآخر ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے حالات پاکستانی میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر یہ پابندیاں اور گرفتاریاں جاری رہیں تو لوگوں کا پھر سے نیشنل اور سوشل میڈیا پر سے ایمان اٹھ جائے گا اور وہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر انحصار کرنے لگیں گے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی تحفظات موجود ہیں۔ بالخصوص فیک نیوز کا چیلنج سب سے گمبھیر ہے۔ ریاست کو بھی اس پر تحفظات ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے طاقت اور دباؤ کی بجائے قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرے۔ میڈیا کا ادنا کارکن ہونے کے حوالے سے میری تجویز ہے کہ بین الاقوامی اور ملکی طور پر میڈیا کو پرائیویٹ تصدیقی مراکز کھولنے چاہیے۔ ان تصدیقی مراکز کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ ادارے اس کام میں مداخلت کریں۔ یہ پرائیویٹ مراکز خبروں اور رپورٹوں کی فیکٹ چیکنگ کے بعد تصدیقی اجازت دیں اور اپنا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ اس سے سوشل میڈیا کی ساکھ اور اس پر چلنے والی خبروں پر اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا۔ یہ تصدیقی مراکز بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح ISO سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں، جس میں تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ کمپنی یا ادارہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کا پابند ہے، اس لیے اس سے تجارت اور لین دین کیا جا سکتا ہے۔ اس تصدیقی عمل سے سوشل میڈیا کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں وہ کم ہوں گے، اور آج کا بے مہار سوشل میڈیا بھی ذمہ دار کہلانے لگے گا۔ امید ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اس حوالے سے پہل کریں گے تاکہ باقی دنیا بھی اس میں ان کی پیروی کر سکے۔ اس طرح کے ادارے بنانے سے نہ تو سوشل میڈیا کی آزادی مجروح ہوگی اور نہ ہی یہ ریاستی دباؤ کا شکار ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پروفیشنل گیٹ کیپنگ کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ ریاست ہو یا ہماری سیاست، یہ کبھی میڈیا کی آزادی کو دل سے تسلیم نہیں کرتی۔ 2018 میں تو اتنا دباؤ تھا کہ جیو کی الیکشن نشریات بند کرنے کی دھمکی دی گئی اور تمام اینکرز کو اٹھا دیا گیا۔ 2024 کے الیکشن نشریات میں سخت سے سخت باتیں ہوئیں، کئی پیشانیوں پر سلوٹیں پڑیں، مگر کم از کم نشریات بند کرنے کی دھمکی نہ دی گئی۔ ریاست میڈیا کی تنقید برداشت کرے تو یہ ریاست کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر کھلے عام تنقید بند ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں لاوا پکتا ہے، بغاوتیں اور خون ریزی ہوتی ہے۔ جب سے میڈیا نسبتاً آزاد ہے، کوئی خونی احتجاجی تحریک نہیں چل سکی، کیونکہ لوگوں کا غصہ تنقید اور تقریر سے اتر جاتا ہے۔ اگر یہ راستے بند کر دیے جائیں تو غصہ احتجاج اور پھر بالآخر شدت پسندی کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ مرزا غالب کے بقول پاتے نہیں جبرا تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ آج کی دنیا میں ریاست پر نقد و نظر کے لیے میڈیا کا اہم ترین کردار ہے۔ ریاست تنقید و اختلاف سے کمزور نہیں، مضبوط ہوتی ہے۔ ریاست تو کمزور شدت پسندی سے، پابندیوں سے، گرفتاریوں سے ہوتی ہے۔ پوری تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ آزادی سے ریاست کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔ ہاں، ریاستوں کو خطرہ خود اپنی ظالمانہ پالیسیوں سے ہوتا ہے۔ ریاستی قہر کا صرف خوف ہونا چاہیے، اور وہ بھی صرف آئین و قانون کی خلاف ورزی پر، وگرنہ ریاست کو تو مادر مہربان کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ریاستی شہریوں کو خوش رکھنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔